السلام علیکم. میں سچل ٹائمز نیوز سے آج بات کر رہا ہوں. آج ہمارے مہمان ہیں حفیظ انصاری, شوبز کی دنیا کے بہت سینئر صحافی جو یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, اور ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ سچل روزنامہ سچل کے کیسا لگا, ان کو کیسا اخبار ہے, اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. سینئر صحافی حفیظ انصاری صاحب. دیکھیں, سچل ٹائمز سچ کی آواز لے کر صحافت میں آیا تھا, اور 10 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں صحافتی دنیا میں, جب یہ آیا تھا بڑا کمپٹیشن تھا, بڑا مقابلہ تھا صحافت میں. بڑے ہم نے دیکھا کہ صحافت کے جو علم بردار اخبارات ہیں ان کے درمیان اپنی جگہ بنائی تھی سچل ٹائمز نے. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ زندہ رہنا اخبار کا, کہ بڑے اخبارات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے بلند و بالا عمارات ان اخبارات کے ذریعے ہی بنائی تھی, لیکن ان کے اخبارات سکڑ گئے ہیں, ان کے پیجز آدھے پیجز ہو گئے ہیں, صفحات کم ہو گئے ہیں, قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ بڑے اخبارات بند ہو گئے, آفیسز بند ہو گئے, سچل ٹائمز اپنی جگہ موجود ہے. آج صحافت کی دنیا کے اندر ہر اسٹالز پر نظر آتا ہے, اور ریڈرز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی جو ہے جیت ہے. اس کی خبروں میں سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگی ہے؟ سب سے اچھی چیز یہ لگی ہے کہ ان کا جو خبروں کا انتخاب ہوتا ہے, جو سلیکشن ہوتا ہے, جی اس کے اندر کہ کیا چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, کس چیز کو ذیلیوں میں لینا ہے. تو اخبار کا جو ریڈرز ہوتا ہے نا, اس کی آسانی کے لیے یہ خبر کی جو اہم جز ہوتے ہیں اس کو جو سرخی کی شکل میں لے کر بناتے ہیں, وہ ان کے اخبار کا جو ریڈرز ہے نا, اس کے دل کو لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سچل ٹائمز لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کا کتنے عرصے سے اس سے تعلق رہا ہے, کہ آپ کب سے دیکھ رہے ہیں اس اخبار کو؟ سچل ٹائمز کو میں پہلے دن سے ہی دیکھ رہا ہوں, اور پہلے دن سے کیونکہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اخبارات آتے تھے, نئے آتے تھے, تو ہم ان اخبارات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ان اخبارات کے پیچھے کون لوگ ہیں, کون لوگ کام کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں جب نیا اخبار کوئی آتا ہے نا, تو وہ صرف جو ہے کٹنگ پہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح. ایک اسٹاف ادارے کا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ان کے پاس, صرف کٹنگ پہ چل رہا ہوتا ہے, اور کٹنگ کے ذریعے اس اخبارات کو بنایا جا رہا ہوتا ہے اور زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ایسے اخبارات زندہ نہیں رہتے ہیں. یہ ثابت کیا ہے صحافت کی دنیا میں سچل ٹائمز, کیونکہ ہمیشہ سے پہلے دن سے ایک مکمل اسٹاف کی شکل میں چلا ہے, اسی لیے یہ مستند ادارہ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اخبار کو چلانے والے جو مالکان ہیں وہ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, اور وہ صحافت کی دنیا کو جانتے ہیں, وہ الف بے جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے اسٹاف میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کام کو جاننے والے ہوتے ہیں. جی اچھا, سب سے زیادہ ایٹریکٹیو جو خبریں لگی ہیں آپ کو, سب سے زیادہ پرکشش خبریں کون سی زیادہ آپ کو؟ کرائم کی خبریں, اسپورٹس کی, شوبز کی؟ اس لیے کہ شوبز سے تو آپ کا خود بھی بہت تعلق رہا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں, ہمارے یہاں شوبز کی صحافت کو بہت آسان لیا جاتا ہے نا, لیکن سب سے اہم جو اگر اخبارات دیکھیں یا ٹی وی دیکھیں, تو جو خوبصورتی ہوتی ہے اخبار کی یا ٹیلی ویژن کی اسکرین کی خوبصورتی کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ شوبز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بڑے جو مدیر ہیں اخبارات کے, ان کا جو ماضی رہا ہے, جو ابتدا رہی ہے صحافت کی, وہ شوبز صحافت سے رہی ہے. تو اخبارات کے اندر اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے سچل ٹائمز جس طرح شوبز کی خبروں کو جگہ دیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سچل ٹائمز کی خوبصورتی میں یہ چیز اضافہ کرتی ہے, وہاں جو ہے ریڈرز کی جستجو کو بھی پڑھنے کے لیے بڑھاتی ہے. اچھا, اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج کل PSL بھی چل رہا ہے, اسپورٹس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, جو اسپورٹس کی خبریں ہیں آگے؟ میں نے دیکھیں خصوصی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ اس اخبار سے منسلک جو اہم عہدوں پہ خواہ وہ مدیر ہوں یا مالکان ہوں, ان کی خصوصی دلچسپی رہی ہے اسپورٹس سے. اور یہ تجربہ بھی میرا رہا ہے کہ جہاں جو اخبارات کے مدیر ہوتے ہیں یا چیف رپورٹر ہوتے ہیں, ان کی توجہ جس ٹاپک کی طرف ہو یا جس شعبے کی طرف ہو, اس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. تو سچل ٹائمز میں اسپورٹس کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شعبہ اسپورٹس میں بھی جو ہے سچل ٹائمز بڑی دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے. اچھا, اس کی بہتری کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہوں گی کہ اس میں اور مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس اخبار میں؟ جی, اس کی بہتری کے لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ اور تجویز بھی ہوگی کہ سچل ٹائمز کو جس طرح جو تشہیر ہے نا لوگوں کی طرح کے پاس پہنچ رہا ہے, اخبار نہیں پہنچ رہا ہے, اس پر یعنی کہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ رات کے 3-4 بجے یہ لوگ خصوصی طور پہ اخبار کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ خوب سے خوب تک اخبار ہمارا بنے, اور جو دوسرے اخبارات ہوں ان سے منفرد ہو.
تو یہی وجہ ہے کہ دوسرے اخبارات کی کوشش یہ ہوتی ہے جلدی سے کاپی کو بھیجیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اخبار میں کل صبح جو ہے کوئی نئی چیز بھیجیں. اس سلسلے میں یہ جو ہے رات اپنی جاگتے بھی اخبار کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہی میری تجویز ہوگی کہ جب آپ یہ محنت کرتے ہیں تو اس محنت کو رنگ لانے کے لیے اس طرف بھی محنت کی جائے کہ اخبار جو ہے نا ہر مقام پر پہنچنا چاہیے، ہر ادارے میں پہنچنا چاہیے کہ سچل ٹائمز جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی چند روز تک اس کو پڑھیں گے تو یقیناً جو جس قسم کی اس میں دلچسپیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک عادت بن جائے گی اور پھر سچل ٹائمز وہ منگانے لگیں گے. اچھا، اس کا سچل روزنامہ سچل ٹائم کا اب اس کا ویب چینل بھی آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا امید ہے؟ دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ہر اخبار کو اپنے جو جیسا کہ ماضی میں دیکھ رہے ہیں ایک بڑا گروپ جنگ گروپ ہی ہوتا تھا، جنگ گروپ نے ہی جیو چینل لایا کیونکہ اس نے پہلے ہی یہ چیز دیکھ لی تھی کہ آنے والا وقت جو ہے جدید جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے صحافت کے اندر وہ تبدیل ہو جائے گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جیو ٹی وی لے کر آئے تھے، جس کے بعد جو ہے جنگ اخبار سے زیادہ ان کو جیو نیوز سے حکومتوں کی طرف سے بھی معاونت ملتی رہی اور جو ہے کمرشل کی صورت میں بھی ملتی رہی. تو یقیناً انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز میں جو انسان وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے نا وہی کھڑا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے اور کامیاب رہتا ہے. اب اخبار کے ساتھ اگر ویب ٹی وی ہو یا نیوز چینل ہو تو اس سلسلے میں یہ وقت کی ضرورت ہے آپ کی نا، کہ کل دیکھیں کتابت کا دور تھا، لوگ کتابت کرتے تھے، کتابت کر کے اخبار بنتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر آیا، کمپوزنگ ہوئی، دیکھتے دیکھتے لے آؤٹ چینج ہونے لگے. آج دیکھتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے ٹیکنالوجی ویڈیو پہ آ گئی ہے، اب ظاہر چینج ہو گیا ہے وقت نا، اس کے ساتھ خود کو اگر انہوں نے چینج کیا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے اور یہ ایک دانش مندی ہے. اچھا، کراچی کے ساتھ اب لاہور سے بھی اس کی نشریات اشاعت شروع کی گئی ہیں سچل ٹائمز کی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ لاہور، اسلام آباد اور دوسرے شہر حیدرآباد سے، دوسرے شہروں سے، تو آپ کا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، میں نے بہت کم ایسے اخبارات دیکھے ہیں جو کہ کراچی سے شروع تو ہوتے ہیں، کیونکہ کراچی ایک اخبارات کی دنیا ہو یا ٹی وی چینل کی دنیا ہو، مرکز رہا ہے، تو کراچی سے شروع تو ہوتے ہیں لیکن کراچی پر ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. لیکن اگر بعض اناؤنس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اسٹیشن مل جائے گا حیدرآباد کا یا اسلام آباد کا، لاہور کا صرف اسٹیشن مل جائے گا، لیکن باقاعدہ ان کے اخبارات جو اشاعت کے لیے وہاں نہیں جاری ہوتے ہیں. لیکن سچل ٹائمز کو میں نے دیکھا، یہ بڑی حیران کی میری بات بھی ہے کہ سچل ٹائمز نے اتنی جلدی اتنی ترقی کی کہ کراچی سے حیدرآباد یا لاہور، اسلام آباد تک جا پہنچا اور وہاں اسٹارز پر اس کا موجود ہونا. تو یہ ایک ان کی محنت ہے، محنت یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے محنت کا اجر دیتا ہے. تو ایک بڑی خوش نصیبی کی ان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے اور آج جو ہے کراچی کے علاوہ لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد تک جا پہنچے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یقیناً سچل ٹائمز اخبار کے ساتھ جو ہے سچل نیوز بھی اسی طرح ترقی کرے گا، پورے ملک میں چھائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے اب نکل کے اب دوسرے شہروں میں گیا ہے، ملک کے حصوں میں گیا ہے، تو اب یہ قومی اخبار بن گیا ہے یہ ایک مکمل؟ دیکھیے، کسی بھی اخبار کے قومی اخبار بننے کے لیے یعنی کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے دوسرے شہروں سے بھی اپنی اشاعت جاری کریں، اور دوسرے شہروں میں اشاعت جاری کرنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ روزانے کی بنیاد پہ اخبار آپ کا شائع ہو رہا ہے اور وہاں کے اسٹالز پر بھی پہنچ رہا ہے، وہاں کے ریڈرز کے پاس بھی پہنچ رہا ہے. کیونکہ ہمارے اخباری دنیا کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ لکھ دیتے ہیں کوئٹہ سے بھی، اسلام آباد سے بھی، گجرات سے بھی اور سیالکوٹ سے بھی شائع کیا جاتا ہے، لیکن جو باقاعدہ وہاں سے اشاعت ان کی نہیں ہوتی ہے. لیکن سچل ٹائمز جو کہ باقاعدہ اشاعت صرف کراچی سے ہی نہیں بلکہ اس کی اشاعت جو ہے کراچی کے ساتھ حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد سے بھی مستقل کی جا رہی ہے. بڑی محنت طلب کام ہے اور یہ جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو اور ہمت دے، محنت دے کہ مزید یہ اس کی کامیابی میں جو اسٹاف ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے اور مزید ان کو کامیابیاں حاصل ہوں. شکریہ بہت بہت حفیظ انصاری صاحب آپ. تھینک یو آپ کا بھی، اور سچل ٹائمز اخبار کی انتظامیہ کا بھی، اور سچل نیوز کا بھی خصوصی طور پہ چیف ایڈیٹر طارق عزیز صاحب کو. السلام علیکم، میرا نام ایس ایم ممتاز ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں سچل ٹائمز کے اسٹوڈیو میں
न्यूज़ सच्चा टाइम न्यूज़ के स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, जिनसे हम रोज़नामा सच्चा टाइम्स के हवाले से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा अखबार है और इन्हें कैसा लगता है ये अखबार दूसरे अखबारात के मुकाबले में। जी शाहिद साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे इस प्रोग्राम में बातचीत करने का। सच्चल टाइम्स अखबार का मैं क्योंकि वाबस्ता रहा हूँ इस अखबार से, और गुज़श्ता 10 साल से ये अखबार जो है, जो हमारे चीफ़ एडिटर हैं तारिक अजीज़ साहब जो इसको देख रहे हैं, और कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अखबार जो है फैला, जिस तरीके से तरक्की हुई इस अखबार की नए ख्वाहिशात के साथ, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, हैदराबाद में इसके, और बहुत सारे अखबारात इस दुनिया में इस दौर में आए, लेकिन जिस तरह इस अखबार ने तरक्की करी, क्योंकि एक तो इसका नाम सच्चल सरमस के नाम से जो अखबार का नाम रखा गया था, तो माशाल्लाह से तरक्की की। और अब इसके बाद जो आगाज़ किया इन्होंने, क्योंकि जो दौर के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जो ये अपना वेब टीवी जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसकी जो आगाज़ किया गया है, उसकी नए ख्वाहिशात के साथ इंशाल्लाह ताला इसकी तरक्की को हम देखेंगे। तो इससे आगे आप क्या समझते हैं कि कैसा है उम्मीद है इससे आगे अखबार के जाने की, किस हवाले से आप? देखिए अखबार तो गुज़श्ता 10 साल से चल रहा है इंशाल्लाह से, और तरक्की भी कर रहा है, सर्कुलेशन भी इसकी अच्छी है। इस दौरान बड़े अखबार आए और बड़े अखबार को हमने देखा फ्लॉप होते हुए, लेकिन माशाल्लाह इस अखबार की सर्कुलेशन भी अच्छी है। इसमें जो खबरें लगाई जाती हैं वो तरजीह बुनियाद पे लगाई जाती है, इसमें कोई ब्लैकमेलिंग की सहाफ़त नहीं होती, ज़र सहाफ़त नहीं होती। जैसे आजकल के दौर में आपने देखा अखबार ज़्यादातर ज़र सहाफ़त करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई खबर हम इस अखबार में शाया होती नहीं। इसमें कौन कौन सी आपको ज़्यादा शोबों की खबरें ज़्यादा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा? देखिए कराची क्योंकि शहर है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और इसकी सबसे ज़्यादा जो है नुमाइंदगी होती है। उसके बाद हैदराबाद भी है, लाहौर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट की जाती है खबरें वो कराची के हवाले से, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा होता है, रेवेन्यू भी इस शहर से जनरेट होता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो खबरें जो फोकस की जाती है वो कराची की भी। कराची की तो होती है, लेकिन क्राइम के शोबे में, स्पोर्ट्स से आप क्या समझते हैं, कौन सा बेहतर, सबसे अच्छा आपको समझते हैं कि बेहतर है शोबा इसका? देखिए शोबे तो सारे होते हैं, न्यूज़ तो क्राइम की भी होती है, स्पोर्ट्स की भी होती है, जैसे आजकल PSL चल रहे हैं उसकी खबरें भी हैं, उसकी भी कवरेज अच्छी हो रही है। और क्राइम तो आपको जाहिर से बात है पूरे पाकिस्तान में जो क्राइम की खबरें होती हैं वो हाईलाइट होती हैं, तो खबरें होती हैं जो भी चल जाए उसके अंदर, लेकिन ये कि फोकस जो होता है जिसके अंदर सहाफ़त होती है, जिस पर सहाफ़ती नुक्तों के ऊपर फोकस किए जाते हैं, वो सबसे अच्छी। आप क्या समझते हैं कि अगर इसके सफ़ात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, और क्या आप उम्मीदें रखते हैं इससे कि अगर सफ़ात इसको और मज़ीद इसको बढ़ा के और ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल की जाएँ? देखिए सफ़ात बढ़ाने से मसला नहीं होता, सफ़ात दो ही सफ़े भी होते हैं, उसके अंदर अगर तरीके से खबर लग जाए तो वही अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है कि सफ़ात बढ़ाए जाएँ और उसको पढ़ने वाले कम हो, वज़न से कुछ फ़ायदा नहीं होता। 2 पेज के अखबार में भी अगर वो खबरें अच्छी लग जाएँ तो पढ़ने वाले के लिए अच्छी होती है। अच्छा, रोज़नामा सच्चल टाइम जो है अब कराची से निकल के दूसरे शहरों में भी गया है, लाहौर, हैदराबाद और दूसरे शहरों में, तो आप पिंडी, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ कैसा रहेगा ये अखबार? कराची सारे सूबे पाकिस्तान के हैं, और इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, वहाँ से भी लॉन्च हो रहा है, उसकी भी अच्छी अशात हो रही है, वहाँ पर अच्छी सर्कुलेशन हो रही है, पढ़ा जा रहा है, बड़े बड़े हलकों में पढ़ा जा रहा है, और उसकी अच्छी फीडबैक आ रही है। क्या ऐसे ही जैसे कराची में इसने कामयाबी हासिल की है, तो आप समझते हैं कि वहाँ लाहौर और दूसरे शहरों में भी, हैदराबाद में भी, पिंडी में भी कामयाबी हासिल कर लेगा? ये कामयाबी हासिल हो रही है, लाहौर से फीडबैक अच्छा आ रहा है, वहाँ की नुमाइंदगी अच्छी हो रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं, उसका फीडबैक अच्छा आ रहा है। अच्छा, इसकी जो इसने अपना वेब चैनल शुरू किया है सच्चल टाइम न्यूज़ के नाम से, तो आप क्या उससे उम्मीदें क्या हैं आपकी वाली? दौर जदीद के अंदर अच्छी बात है कि ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दौर का मामला है, सोशल मीडिया आप देख रहे होते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि अखबार ख़रीद के पढ़ें, तो वही चीज़ें जो अखबार में लग रही हैं वो वेब टीवी के ज़रिए, सच्चल जो HD TV लॉन्च किया है उसके ज़रिए, आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो उससे आसानी होगी, इसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। अभी तक आपने इसके प्रोग्राम देखे वेब टीवी के? बिल्कुल देखे थे, और मैं खुद इसका हिस्सा हूँ और देख रहा हूँ उसको। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत शाहिद साहब आपका, जो आप तशरीफ़ लेकर आए।